کیا آپ بہت پریشان ہیں؟ آپ کے گھر رزق کی تنگی ہے، آپ کے ہسبینڈ کا یا آپ کے فادر کا کام چلتا چلتا بالکل تھم سا گیا ہے، رک سا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی بہت زیادہ مشکلات بن رہی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں رزق کی تنگی ہے اور کیسے اس تنگی کو دور کیا جا سکتا ہے، کچھ وظائف کر کے اور کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ رزق کی تنگی صرف پیسوں کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ اگر آپ بھی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو آپ نے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایسے کیا کام ہیں، کیوں ہمارے رزق میں برکت اٹھ رہی ہے۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی اور پریشانی کے شکار ہیں، کیا یہ کوئی آزمائش ہے یا پھر کچھ ایسے کام ہیں جو ہمارے اللہ کو پسند نہیں؟ آپ کو پتہ ہے کسی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور تنگ دستی کس بندے پر آتی ہے؟ ہمارے چلتے چلتے کام کاروبار ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ مال و دولت ہوتی ہے، پھر انسان محتاجی میں آ جاتا ہے، یا کسی کے پاس شروع سے ہی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ حسرت رہتی ہے کہ ہم کچھ حاصل کر لیں، کچھ پالیں، اپنی کچھ مال بنائیں، کچھ مال و دولت حاصل کر لیں، لیکن وہ ہمارے کام نہیں بنتے۔ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کو تنہا کھانے کی عادت ہوتی ہے، جس کو اکیلے کھانے کی عادت ہوتی ہے یا عادت پڑ جاتی ہے، تو وہ محتاجی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ بانٹ کے کھاؤ۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا ہے تو اس تھوڑے میں سے تھوڑا ہی کسی کو دو، کسی کو کھلاؤ، ہمیشہ بانٹ کے کھانا سیکھو۔ جس کو اکیلے تنہا کہ سب کچھ میں خود ہی جوڑ لوں، خود ہی کھا لوں، کسی کو دوں نہ، کسی کی مجبوری نہ سمجھوں، کسی کا احساس نہ کروں، جس کو خود اکیلے تنہا کھانے کی عادت ہو جاتی ہے نا، تو اللہ اس کے اوپر محتاجی طاری کر دیتا ہے، اللہ اس کو محتاج کر دیتا ہے۔ تو اس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اللہ کہتا ہے، اللہ جو آپ کو دیتا ہے نا، آپ کو بے شک بہت کام ہے، آپ کے پاس بہت کام ہے، اس کام میں سے ہی تھوڑا سا نکالنا سیکھو۔ اللہ کے نام پر کسی کو دیا کرو، اللہ کے لیے۔ اگر آپ اللہ کے نام پر کسی کو تھوڑا دو گے نا تو اللہ آپ کو زیادہ دینا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے یہ نہیں کہنا میرے پاس تو خود تھوڑا ہے، میں کیا کسی کو دوں، میں کیا کسی کی مدد کروں۔ تو آپ تھوڑے میں سے ہی کسی کی مدد کرنا تو سیکھو، تھوڑے میں سے ہی کسی کو دینا سیکھو۔ کسی کو دے کے تو دیکھو اللہ آپ کو کتنا دیتا ہے۔ کسی کی مدد تو کرو، کسی کا احساس تو کرو، پھر دیکھو اللہ آپ کا احساس کرتا ہے نہیں، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے نہیں۔ آپ کسی کو تھوڑا دو گے، اللہ آپ کو زیادہ دے گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے، میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ کنجوسی کرتے ہو۔ جو انسان کنجوسی کرتا ہے، جو انسان ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، تو اللہ اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اللہ کہتا ہے تو خود اپنے بارے میں سوچ، میں ان کے بارے میں سوچوں گا جو دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ دوسروں کے بارے میں سوچو، دوسروں کے بارے میں سوچنا سیکھو۔ جب آپ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہو تو اللہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ آپ کے رزق میں برکت کرتا ہے، اللہ آپ کی مال و دولت میں برکت کرتا ہے، اللہ آپ کو عزت عطا کرتا ہے۔ اور تو اور تھوڑے میں ہی شکر ادا کرنا سیکھو۔ اللہ اگر آپ کو تھوڑا بھی دیتا ہے تو ہر کسی کے پاس بیٹھ کر یہ نہ کہتے رہا کرو کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں تو کھانے کو لیے ترستا ہوں، مجھے تو گھر کی ضرورتیں نہیں میری تو پوری ہوتی، میرے تو بچوں کی خواہشیں نہیں پوری ہوتی، میرے تو گھر کے کام، میرے خرچے نہیں پورے ہوتے، میری اتنی آمدنی نہیں ہے کہ میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں۔ رویا نہ کرو، لوگوں کے پاس بیٹھ کر نہ رویا کرو، اپنے حالات کے بارے میں لوگوں سے شکوہ مت کیا کرو۔ کوئی آپ کو کچھ نہیں آ کر دے کے جائے گا۔ اگر آپ نے شکوہ کرنا ہے، اگر آپ نے رونا ہے، اگر آپ نے کسی کو سنانا ہے تو صرف اور صرف وہ اللہ ہے، وہ اللہ کی ذات کے آگے بیٹھ کر رویا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے ہی کہا کرو کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے یہ عطا کر، مجھے یہ عطا کر۔ تو صرف ایک اللہ ہی ہے جو آپ کی پکار سن بھی سکتا ہے اور آپ کی ضرورتیں بھی پوری کر سکتا ہے۔ تو ہر کسی کے آگے شکوہ کرنا چھوڑ دو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میری مالی حالت بہت تنگ ہے۔ بے شک آپ کی مالی حالت نہیں ہے اچھی، تو کیا اگر اللہ نے آپ کو تھوڑا بھی دیا ہے تو آپ تھوڑے میں شکر ادا کر کے تو دیکھو۔
اللہ اس تھوڑے کو ہی بہت زیادہ کر دیتا ہے جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے جب میں نے اس بندے کو اتنا سا دیا، یہ میرا اتنا شکر ادا کر رہا، تو جب میں اس کو زیادہ دوں گا تو یہ میرا کتنا شکر ادا کرے گا، یہ بندہ میرا کتنا خوش ہوگا۔ جب یہ میرا بندہ تھوڑے میں راضی ہو گیا تو یہ زیادہ میں کتنا راضی ہوگا۔ تو میں ایک دفعہ زیادہ بھی دے کر دیکھتا ہوں اس سے۔ تو بے شک آپ کے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ تنگ دستی کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر بہت زیادہ کچھ تھا، آپ کا کام بہت اچھا تھا، آپ کی مالی حالت بہت اچھی تھی، تو آپ ہر جگہ بیٹھ کر سناتے تھے، اپنی کامیابی کے قصے سناتے ہو، آپ نے جو بھی حاصل کیا سب کو سناتے ہو۔ چھپانا سیکھو اپنی خوشیوں کو، اپنے مال کو۔ اگر کسی کی مدد بھی کرنی ہے تو چوری چوری کیا کرو، ہر کسی کو سنایا نہ کرو، ہر کسی کو بتایا نہ کرو کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے اور میں نے اتنا کچھ کسی کو دیا۔ لوگوں کو بتانا چھوڑ دو کہ میرے پاس کیا کچھ ہے، میں نے کیا کچھ دنیا میں حاصل کر لیا، کیا کچھ اللہ نے مجھے دیا، میرا کام کتنا اچھا ہے، میرا گھر کتنا اچھا ہے، میرے گھر کی حالت کتنی اچھی ہے، میرے پاس کتنی مال و دولت ہے۔ اپنا مطلب جس کو کہتے ہیں نا غرور کرنا چھوڑ دو کہ میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اور تو اس غرور سے ہٹ کر ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ جب سب کو سناتے ہو نا کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے، میرے پاس اتنا کچھ ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے جن کے پاس نہیں ہوتے ہیں نا ان کو وہ آپ لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو کہوں گی کہ لوگوں کی نظروں سے اپنا مال چھپانا سیکھو۔ لوگوں کی جو نظر ہوتی ہے نا، وہ نظر اتنی بری چیز ہے نا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ نظر پتھر کو بھی پھاڑ دیتی ہے، اتنی تیز ہوتی ہے، اتنی بری چیز ہے یہ نظر۔ تو جب نظر لگتی ہے نا تو آپ کا بنا بنایا سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کی نظر میں ہر چیز نہ لایا کرو، اپنی خوشیاں، اپنی مال و دولت سب چھپا کے رکھا کرو۔ اور دوسری بات، غرور نہ کیا کرو۔ اگر آپ کے پاس بہت کچھ تھا نا تو لوگوں سے یہ نہ کہا کرو کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، لوگوں سے چھپانا سیکھو۔ یہ نہ سب کے سامنے بیٹھ کر یہ گاؤ کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ تو ایسے اللہ کے بندے کا دل دکھتا ہے۔ کسی کا دل دکھ گیا نا تو اس کی اگر آپ کو لگ گئی تو بس، اگر کسی کی آپ کو لگ گئی تو آپ کا کام ختم۔ اللہ آپ کو وہاں سے گراتا ہے کہ تو نے میرے اس بندے کا دل دکھایا، کس لیے؟ میری نعمتوں کی وجہ سے، میں نے تجھے اتنا دیا تھا۔ تو اللہ آپ سے سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اس لیے لوگوں کا دل نہ دکھایا کرو، اور دوسرا لوگوں کی نظروں سے اپنا مال بچایا کرو، چھپایا کرو۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی۔ اگر ایسا کچھ ہے نہیں، آپ کے پاس بہت کچھ نہیں تھا، ہمیشہ سے ہی آپ کے حالات ایسے ہیں، تو میں آپ کو، اگر کچھ تھا بھی چلا گیا سب کچھ، تو سب سے پہلے تو اپنے لیے توبہ کیا کرو، اللہ سے زیادہ استغفار پڑھا کرو، اپنے لیے اللہ سے معافی مانگا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ اور ایک وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے وہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اللہ آپ کی تنگ دستی دور کر دے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد 21 دن تک لگاتار بلا ناغہ سورہ کوثر کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 21 دن تک لگاتار سورہ کوثر 111 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح یا رزاق پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے پناہ رزق دے گا آپ کو، آپ کی غربت ختم ہو جائے گی، آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک آپ کو رزق میں اضافے کے لیے یہ تسبیح بہت اچھی ہے جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ تسبیح آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد لازمی کریں۔ یہ رزق کے لیے اتنا مفید عمل ہے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہر حاجت کے لیے تو یہ سب سے زیادہ مفید ہے رزق کے لیے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنے رزق کی تنگ دستی دور کرنے کے لیے صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح کرنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اور اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ نے 111 مرتبہ
سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ آپ نے یہ تسبیح 111 مرتبہ پڑھنی ہے اور اپنے رزق کے 21 دن تک آپ نے لگاتار پڑھنی ہے۔ یہ والی تسبیح سورہ کوثر والی آپ نے 21 دن تک رات کو سونے سے پہلے لگاتار کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی اور آپ کی مالی حالت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو پھر سے ایک بار کہوں گی کہ جب اللہ آپ کو دے تو آپ نے اللہ کے بندوں کے بارے میں ضرور سوچنا ہے۔ آپ نے اللہ کے نام کا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور نکالنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔